मुल्क भर में लॉकडाउन में 14 अप्रैल तक तौसीक़। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और दीगर हुक्काम की शिरकत। असद उमर और जफ़र मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया बंदिशें कम या ज़्यादा करने से फैसला 14 अप्रैल से पहले NCC मीटिंग में करेंगे। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की सनतों को खुला रखना ज़रूरी है। हुकूमत की PIA को फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने की इजाज़त। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। 3 अप्रैल से पहले मरहले में महदूद तादाद में अफराद को लाया जाएगा ताकि NIH की सलाहियत के मुताबिक टेस्टिंग की जा सके। पहले मरहले में कनाडा और बरतानिया के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परवाजें चलाई जाएंगी। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली में 11 अप्रैल तक तौसीक़। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोगों को घरों में रखना है तो उन्हें खाना देना होगा। एहसास प्रोग्राम के डेटा के जरिए लोगों को रकूम मुंतकिल करेंगे। पाक फौज अवामी सलामती तहफ़्फ़ुज़ की कौमी काविशों में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है दरपेश चैलेंजेस मुश्किल ज़रूर है, ज़ात, रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर एक कौम बनकर उभरेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कमांड आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़माम मरकज़ के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। इजलास में अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत हुई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शरका को ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत का जुमा को पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार भी इन औकात में बंद रहेंगे। अवामी नकलो हरकत इंतहाई महदूद होगी। पंजाब में सुबह 9 बजे खुलने वाली अशियाए ज़रूरिया की दुकानें शाम 5 बजे बंद करा दी गईं। मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना। उधर दूध दही फरोशों के मुतालबे पर उन्हें दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, इस्लामाबाद के इलाके 3 सील जो थे उनको खोलने का फैसला किया। बाराकहू, शहजाद टाउन और H9 को मरहलावार खोला जाएगा। वज़ारत हेल्थ सर्विसेज ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। मरासले के मुताबिक तमाम वफाकी अस्पतालों की OPDs ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। अस्पतालों में सेहतयाब होने वाले मरीजों को डिस्चार्ज करने का हुक्म। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अमले को हाजिरी की हिदायत। शहरियों की मदद का मिशन शुरू हो गई। रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन। वज़ीर आज़म ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम, मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील। पहले ही दिन 1 लाख से ज़ायद नौजवानों ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन करा ली। शहबाज शरीफ का स्पीकर से पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कहते हैं माली वसाइल के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। हकीकी नौयत जानने के लिए कायमा कमेटियों के इजलास तलब किए जाएं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी रोजाना होना चाहिए। नून लीग का आवाम के लिए यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में 1 साल की छूट का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं स्कूल फीस अदा करने के लिए फंड कायम किया जाए। इमदाद के तौर पर 15,000 रुपए फी खानदान दिए जाएं। MNAs को दिए गए फंड को पैकेज में शामिल किया जाए। सियासत नहीं होनी चाहिए, मुस्तहिकीन को फौरी पैकेज दें। शाहिद खाकान ने कहा शहबाज शरीफ कौमी सतह पर एक्शन प्लान देंगे।
مستحقین میں امداد کی تقسیم کے معاملے پر وفاق اور سندھ کی حکومتیں آمنے سامنے۔ وفاقی اداروں کا سندھ کو ڈیٹا اور بنیادی معلومات دینے سے انکار۔ سیلولر کمپنیز کو بھی سندھ حکومت کو ڈیٹا دینے سے روک دیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے مستحق خاندانوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کے مسائل میں اضافہ، ہوٹلز اور پنکچر شاپس بند ہونے پر ڈرائیورز کا گاڑیاں چلانے سے گریز، اشیاء خوردونوش کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ خوردنی تیل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ہائی ویز پر ہوٹل اور گیراج کھولے جائیں۔ ادھر سندھ تاجر اتحاد نے 4 سے 6 گھنٹے تک مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا تاجروں اور مزدوروں کو مشکلات درپیش ہیں، حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز دیں۔ راشن کی کمی ہو تو 92 نیوز کو فون نمبر 0334192028 یا پھر 0334192028 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv پر وزٹ کریں۔ آپ یہ اس وقت براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے، وہاں پر جو انتظامات ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے اور عوام کو سہولیات کیا ملیں گی اس حوالے سے انہیں بریف کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں۔ افتتاح ہو چکا ہے، افتتاح کے بعد دعا اس وقت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اس اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کریں گے۔ جو انتظامیہ ہے وہ عمران خان کو بریف کرے گی کہ اس اسپتال میں کس قسم کے انتظامات کیے گئے، عوام کو کس طرح کی سہولیات دی جائیں گی، او پی ڈی میں کس طرح کی سہولیات ہوں گی، کتنے مریض روزانہ کی بنیاد پر یہاں چیک ان کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو اسپتال انتظامیہ اس اسپتال میں موجود سہولیات کے حوالے سے بریف کر رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے چل پڑے ہیں۔ جی ہاں، آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان راولپنڈی کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کا افتتاح انہوں نے کیا، دعائیہ تقریب بھی ہوئی اور اب اسپتال کے دیگر شعبوں کا ان کو دورہ کرایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف شعبوں کے حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے افتتاح کیا اور دعائیہ تقریب بھی ہوئی، وہاں پر دعا بھی کی گئی اور اب وزیر اعظم عمران خان، ان کے ہمراہ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی موجود ہیں، ان کو اسپتال کے دیگر شعبوں کا دورہ بھی کرایا جا رہا ہے اور اسپتال میں جو سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی آنے والے مریضوں کو، ان کے حوالے سے بھی بریف کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی رفاہی ریاست کا یہ ایک ستون ہوتا ہے، کوئی بھی اسپتال جس کی نئی تعمیر ہو یا اس کے سنگ بنیاد رکھا جانا ہو تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ ملک رفاہی ریاست کی جانب گامزن ہے، جہاں پہ رفاہ عامہ کے کام ہو رہے ہوں، کیونکہ اسپتالوں کی اس وقت بے حد ضرورت ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان آج کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کا افتتاح کرنے پہنچے۔ افتتاح کے بعد دعائیہ تقریب ہوئی اور اس کے بعد وہ اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے چل پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی موجود ہیں۔ اسپتال کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا جائے گا کہ اسپتال میں کتنے وارڈز موجود ہیں اور وہ کس کس شعبے کے لیے مختص کیے گئے ہیں، وہاں پر عوام کو سہولیات کس درجے بہتری سے مل سکتی ہیں، انتظامات کیا ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے مریض اسپتال میں آ سکتے ہیں، کتنے بیڈز کی سہولیات موجود ہیں اور کتنے مریضوں کو یہاں پر رکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اس اسپتال کا افتتاح کیا ہے، اس کے بعد دعائیہ تقریب ہوئی اور وزیر اعظم کو اسپتال کے مختلف حصوں کے دورے کے دوران بریفنگ دی جا رہی ہے کہ اس میں سہولیات کس طرح کی ہیں، انتظامات کس طریقے سے کیے گئے ہیں، کتنے وارڈز پر مشتمل ہے، کتنے بیڈز پر مشتمل ہے، طبی سامان کی فراہمی کس طریقے سے ہوگی اور یہاں پر طبی عملے کی تعداد اور ڈاکٹرز کی تعداد کیا ہوگی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کنٹونمنٹ اسپتال راولپنڈی پہنچے، جہاں پر انہوں نے اسپتال کا افتتاح کیا اور افتتاح کرنے کے بعد دعائیہ
تقریب ہوئی اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کرنے نکل پڑے ہیں۔